کلپ نمبر 515۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ترجمہ، کیا یہ کہتے ہیں یہ قرآن نبی نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو۔ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں، یعنی کیا کفار مکہ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے؟ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، کیونکہ انسان اگر ایسا کلام بنا سکتا ہے تو اس کے مثل بنانا تمہاری طاقت سے باہر نہ ہوگا۔ تم بھی عربی ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، کوشش کرو۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ کلام انسان کا بنایا ہوا ہے تو اللہ عز و جل کے سوا جو مل سکیں سب کو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ قرآن مجید کا اپنی مثل بنا کر دکھانے کا چیلنج۔ قرآن مجید نے اپنی مثل کلام بنا کر پیش کرنے کا چیلنج 4 طرح سے دیا ہے۔ نمبر 1، پورے قرآن کی مثل لانے کا چیلنج دیا، چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ ترجمہ، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ نمبر 2، 10 صورتوں کی مثل لانے کا چیلنج دیا جیسا کہ زیر تفسیر آیت میں ہے۔ نمبر 3، ایک سورت کی مثل لانے کا چیلنج دیا، چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور سورہ یونس میں ہے، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ترجمہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ نمبر 4، آخری چیلنج یہ دیا کہ اس جیسی ایک بات ہی بنا لائیں، چنانچہ سورہ طور میں ہے، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ ترجمہ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ترجمہ، تو اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اتارا گیا ہے،
اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں اگر کفار تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں اور 10 صورتوں کی مثل پیش کرنے سے عاجز رہیں، تو تم اپنے اس علم پر ثابت قدم رہو کہ قرآن اللہ عز و جل کا ہی کلام ہے، اور جان لو کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا اب تم مانو گے اور یقین رکھو گے کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے؟ مطلب یہ کہ اعجاز قرآن دیکھ لینے کے بعد ایمان و اسلام پر ثابت رہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے سوا جو مل سکیں سب کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور اس آیت میں فرمایا کہ اے کافروں اگر تمہارے مددگار تمہیں کوئی جواب نہ دے سکیں اور تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے تو سمجھ لو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علم ہی سے اتارا گیا ہے۔ کسی نے اللہ عز و جل پر جھوٹ نہیں باندھا، بلکہ اللہ عز و جل نے ہی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر اسے نازل فرمایا ہے، اور جان لو کہ جس اللہ عز و جل نے قرآن نازل فرمایا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ عبادت کے لائق ہرگز نہیں۔ تو کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کرو گے؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ ترجمہ: جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے نیک اعمال سے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو اور اپنی کم ہمتی سے آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، اور جو اعمال انہوں نے طلب دنیا کے لیے کیے ہیں ان کا اجر صحت و دولت، وسعت رزق اور کثرت اولاد وغیرہ سے دنیا ہی میں پورا کر دیں گے، اور طلب دنیا کے لیے کیے ہوئے اعمال کے اجر میں کمی نہ کریں گے بلکہ ان اعمال کا پورا اور کامل اجر دیں گے۔